دہشت گردوں کا ساتھ دیتی ہے، دہشت گردوں کی حمایت کرتی ہے، دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے، یہ اس جماعت نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں کو واپس لا کر پاکستان میں بسایا۔ اور دیکھیے 2017 میں جب دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا اور مکمل طور پر امن قائم ہو گیا پاکستان کے اندر، خیبر پختونخوا میں اس وقت حکومت آئی۔ 2018 میں تحریک انتشار کی، جس نے آ کے دہشت گردوں کو نہ صرف واپس لا کر بسایا سیٹلڈ ایریاز میں، ان کی مکمل حمایت کی۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس حمایت کا مقصد کیا ہے۔ ایک انلیگل سپیکٹرم ہے جس کے تحت خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سمگلنگ کو، انلیگل ٹریڈ کو اور انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو فروغ دیتی ہے۔ اس میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا کاروبار، اس میں تیل کی سمگلنگ، اس میں اشیاء خوردنوش کی سمگلنگ، اجناس کی سمگلنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرگز کی سمگلنگ، ٹمبر کی سمگلنگ، ٹبیکو کی سمگلنگ۔ تو یہ سمگلنگ کا ایک نیٹ ورک ہے جس میں دہشت گردوں کا اور خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف کی حکومت کا گٹھ جوڑ ہے۔ کیونکہ ان کو یہ مالی فائدہ ملتا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ تحریک انصاف کی قیادت میں ودن کے پی کے پروونس ٹمبر مافیا بھی بیٹھا ہے، ڈرگ مافیا بھی بیٹھا ہے اور ٹبیکو مافیا بھی بیٹھا ہے۔ اب جو اکنامک ریفارمز چل رہے ہیں ان کے تحت ان پر اب ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، مگر یہ جو دہشت گردی کو فروغ ملا، اس کے پیچھے ایک انڈاکیومنٹڈ بلیک اکانومی ہے جس سے تحریک انتشار کو فنڈنگ ملتی ہے، جن سے ان کی سیاست پروان چڑھتی ہے۔ تو یہ پچھلے 12 سال کی جو حکومت ہے، اس نے مالی فائدہ اٹھایا اس پورے سمگلنگ کے اور انلیگل سپیکٹرم کے نیٹ ورک سے، اور اس کے اندر ان کے کرتا دھرتا لوگ تحریک انتشار کے ملوث ہیں جو عمران خان کی بھی فنڈنگ کرتے ہیں۔ اب جب نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرنے کی باری آئی تو انہوں نے ایسا شخص چنا کہ جس پر مقدمات بھی ہیں، جس کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ ڈرگ پیڈلنگ میں، منشیات کے کاروبار میں ملوث ہے۔ تو یہ اسی بلیک اکانومی کا حصہ ہے جس کے تحت ان کو مالی فائدہ ملتا ہے۔ اب یہاں پہ خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جی اے این پی ختم ہو گئی کیونکہ اے این پی نے دہشت گردوں کے خلاف سٹینڈ لیا۔ تو میں آج سلام پیش کرتا ہوں بشیر احمد بلور کو، میں آج سلام پیش کرتا ہوں شہید ہارون بلور کو، میں سلام پیش کرتا ہوں افتخار صاحب کو جن کا جمع سالہ بیٹا شہید ہوا۔ اے این پی کی قربانیاں ہماری سیاسی تاریخ کی عظیم قربانیاں ہیں جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ جب تاریخ لکھی جائے گی تو لکھا جائے گا کہ ایک طرف اے این پی کے وہ بہادر لوگ تھے جن میں بشیر بلور، ہارون بلور اور ان کا خاندان تھا کہ جنہوں نے جو شہید ہوئے، اور دوسری طرف تحریک انتشار تھی کہ جو یہ سمجھتی تھی کہ دہشت گردوں کا ساتھ دینے میں ہی عافیت ہے۔ انہوں نے سیٹلڈ ایریاز میں لا کے ان کو بسایا، ان کے ساتھ کاروبار اور روزمرہ کے معاملات اسٹیبلش کیے، ان کے ساتھ باقاعدہ بزنس پارٹنرشپس کی، اور آج اس کا خمیازہ قوم بھگت رہی ہے کہ ہم روز لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ اب چلے گا نہیں۔ اور میں انڈوس کرتا ہوں کل جو تمام باتیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے کی اپنی پریس کانفرنس میں کہ اب یہ چل نہیں سکتا معاملہ، اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف ہیں۔ اس میں نیوٹرلٹی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد جو روز ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، ہم روز لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک صوبائی حکومت کہے نہیں ہم ان کی سہولت کاری کریں گے، ہم ان کے ساتھ کاروبار کریں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے سمگلنگ کریں گے۔ اور یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی پی ٹی آئی کا عسکری ونگ بنتی جا رہی ہے۔ یہ تاثر پایا جا رہا ہے، اس کی وجوہات ہیں، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو، مگر اس تاثر کے پیچھے وجوہات ہیں جو انلیگل سپیکٹرم میں ان کے کاروبار ہیں، ان کی تجارت ہے، ان کے انتظامی معاملات ہیں، جس میں بہت زیادہ انگریس ملی ہے ان دہشت گردوں کو۔ آج تک کے پی حکومت نے ٹمبر مافیا کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ٹبیکو مافیا کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟
نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو پکڑ کے بند کیوں نہیں کیا؟ وہاں پہ این سی پی کی پلیٹیں لگا کے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں کیوں چلتی ہیں؟ اربوں روپے کا جو ٹیکس ریونیو اکٹھا ہونا ہے، جو لگنا ہے خیبر پختونخوا کی عوام کی فلاح و بہبود پر، وہ اکٹھا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ گٹھ جوڑ ہے، ملی بھگت ہے دہشت گردوں کی اور تحریک انتشار کی۔ اور اب جو وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ نامزد کیا گیا ہے اور تحریک انصاف کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف شیر افضل مروت ہے، ایک طرف وہاں پر علیمہ خان کا گروپ ہے، ایک طرف بشرا بی بی کا گروپ ہے اور مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو یہ تو ان کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، کے پی اسمبلی میں ان کو بڑی مشکلات کا شکار ہیں یہ لوگ۔ تو ایسے شخص کو لانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ایسا شخص جو دہشت گردوں کے خلاف نہ بات کرے اپنی بزدلی کی وجہ سے، نہ ان کے خلاف آپریشن کرے، نہ اقدامات کرے، یہ نہیں چلے گا۔ ریاست پاکستان قطعاً اجازت نہیں دے گی کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی جماعت اب دہشت گردوں کا ساتھ دے۔ جیسے وزیر اعظم نے اس دن کہا کہ یا آپ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں یا پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ دو ہی کیٹیگریز ہیں، اس کے علاوہ اور گنجائش نہیں ہے کہ دہشت گردوں کو مزید پروموٹ کیا جائے اس ملک کے اندر۔ پاکستان کی ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ دہشت گردوں کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے شکست دیں گے اور ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان دہشت گردوں کو جو کبھی افغانستان سے آ کر حملہ کرتے ہیں، کبھی وہ ہندوستان کی سپورٹ سے حملہ کرتے ہیں، جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عورتوں، بچوں، بزرگوں کو شہید کر رہے ہیں، فوجی افسروں کو، جوانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ تو یہ تحریک انصاف کی حکومت جس کا سربراہ جیل میں بیٹھ کے دہشت گردوں کو آج بھی سپورٹ کرتے، پہلے ان کو واپس لایا، سیٹلڈ ایریاز میں بسایا، ان کو بھرپور جو ہے سپورٹ فراہم کی، اور آج جب امن خراب ہو رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ صوبائی حکومت دوبارہ سے ان کی سپورٹ شروع کرے اور پورا سسٹم مفلوج ہو جائے تاکہ اس کا کاروبار چلتا رہے، وہ پیسے چلتے رہیں جو سمگلنگ سے، انلیگل ٹریڈ سے ان کو آتے ہیں۔ یہ پورا گٹھ جوڑ ہے جو اب نہیں چل سکتا۔ دہشت گردی کا انشاءاللہ تعالی خاتمہ کریں گے۔ پاک فوج روز قربانیاں دے رہی ہے اور حکومت پاکستان پوری طرح کاربند ہے کہ دہشت گرد، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ افواج پاکستان، پولیس، سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے، پاکستان کے سویلینز، علماء، سارے ایک پیج کے اوپر ہیں کہ دہشت گردی کی مزید گنجائش نہیں ہے۔ یہ ملک ترقی کر رہا ہے، اکانومی بہتر ہو رہی ہے، فارن پالیسی ڈائمنشن میں پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، اور ایک جماعت وہ اس بات پر انسسٹنٹ ہے آج تک بھی کہ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کو فروغ ملے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا۔ جیل میں بیٹھا ہوا ایک شکست خوردہ شخص جس پہ 190 ملین پاؤنڈ کا میگا کرپشن کیس ہے، وہ اپنی ذات کی خاطر، اپنی جماعت کی مفاد کی خاطر اگر پاکستان کو قربان کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی مزید ترقی کرے گا اور دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہوگا، اور جو تحریک انتشار کے خیبر پختونخوا